الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ یوسف کی الگ الگ مقام سے کچھ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع بالکل ایک الگ ہے، وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ معاشرتی زندگی جب انسان گزارتا ہے تو اس کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ طریقہ میرے رب نے قرآن میں بتایا کہ مسلمان مرد اور عورت اپنی دنیا میں رہ کر زندگی اس طرح گزاریں۔ ہم یہ عموماً جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، سنتے سمجھتے بھی ہیں کہ گلی محلوں میں کوئی ایک سنگی، کوئی دوست ہوتا ہے ایسا جو اپنے دوسرے دوست کا ہر اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں چلے جاؤ تو کچھ بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنی سہیلیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی وہ مدد کرتی ہیں، ایسے کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم اگر ان کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ آج نیکی ہے سے لیے ماڑی، بچپن تو آنا تک نالی چھوٹے بڑے ہوئے ہیں۔ تو معاشرے میں اکثر آپ کو اس طرح کا جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ دوست ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم رب سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاؤ کہ عام بندہ مومن جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،
اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ خود اگر نماز کے لیے بھاگے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا دوست فلاں جگہ پر اپنے گھروں میں یا کمرے میں یا دوستوں میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، وہ مسجد کی طرف نہیں آیا، تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو حکم دیں کہ چلو بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں۔ یہ آپ کا معاشرتی زندگی کا اسلوب اور طریقہ سونے رب نے ہمیں بتا دیا کہ جب تم خود نیکی کے لیے جا رہے ہو تو پھر کوشش کرو کہ اپنے دوست اپنے بھائی کو بھی اس نیکی کی دعوت دو۔ اب ہوتا یہ ہے عموماً معاشرے میں یہ جملہ سننے کو ملتا اور ٹھیک ہے یار اسی آپ پڑھی کہ نہیں بڑی گل ہے، اس نے اپنی قبر ہے، اس نے رب اس کو آپ کچھ ہی گن سی۔ میرے دوستوں عزیزوں نوجوان، اللہ رب العزت کا حکم بالکل بجا ہے کہ جب تم بتائے ہوئے طریقے پر زندگی جب گزارنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا رب تمہارے ہر قدم پر ساتھ کھڑا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ جب تم خود نیکی کرو گے اور ساتھ ہی میں اپنے بھائی، اپنے والد، اپنی ماں کو، اپنی بہن، بیوی کو حکم دو گے تو اللہ رب العزت آپ کے معاملات بہتر کرتا چلا جائے گا۔ اگر خود بھی نہیں نیکی پر عمل کر رہے تو دوسروں کو دعوت دینے کی آپ کو کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ پہلے بندہ خود عمل کرے، پھر جب وہ دوسروں کو حکم دیتا ہے تو اس کی بات پر وزن ہوتا ہے، سامنے والا اس کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کا حکم صرف اور صرف بندہ مومن اور انسان مرد عورت کے فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ عید کا زمانہ ہو، آپ کے پاس اللہ کے دیے ہوئے رقم مال و دولت موجود ہو، آپ خود اچھے کپڑے پہن لیں، بچوں کے لیے اچھے کپڑے سلائی کروا لیں، لیکن آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا یار، آپ کا پڑوسی غریب ہونے کی وجہ سے وہ اچھے کپڑے نہ خرید سکا، تو اب یہاں یہ حکم ضرور سامنے آئے گا کہ تم اپنے بھائی کو کپڑے لے کر دے دو، یہ تمہارا نیکی کے کاموں میں اپنے بھائی کے ساتھ مدد ہے۔ تم خود اچھا کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھانے کے بعد توانائی حاصل ہونے کے بعد نیکی کا کام کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اور یہ سوچ کر اپنے دوسرے بھائی کو یہ کوئی سبزی وغیرہ خرید لیتے ہو، کوئی گوشت خرید لیتے ہو اور اس کو دے کر آ جاتے ہو، اور وہ جب تناول کرتا ہے اور اس کی انرجی کے بعد، طاقت حاصل ہونے کے بعد جب وہ نیکی کرے گا، جب وہ نماز ادا کرے گا، تو گویا آپ نے اپنے بھائی کی نیکی کے کام میں مدد کی ہے۔ پر یہاں گنگا الٹی طرف بہہ رہی ہے، ہم نیکی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرتے، برائی کے کاموں میں جب کسی دوست کا فون آتا ہے تو پھر اکثر دوست بھاگے چلے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ برے کاموں کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے۔ تو روکے تھے میں سدنا اپنے پیوں تے پھراؤں تے مامیاں تے چاچے پھر دسنا کہ اسی کون ہونے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ برے کاموں میں تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دور بھی ہو تو موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر بھگا کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ کون ہے میرے باپ یا میرے بھائی یا میرے چاچا کو بولنے والا، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں۔ تو یہاں جملہ کیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ اگلی آیت، اسی آیت کا اگلا جملہ ہے،
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور فرمایا اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرنا. گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی کبھی بھی مدد نہ کرنا. اور یار اگر میں اس کی کال پہ نہ پہنچا تو سنگی باڑا خف ہو جاسی. ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ بھی اگر ناراض ہوتا ہے برے کاموں کی مدد مانگنے کے لیے آپ قبول کر لیں، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کریں، ظلم میں کسی کی مدد نہ کریں. اب جو بندہ ظلم کر رہا ہے کسی مظلوم پر اور اس ظلم کرنے کے مدد کے لیے کسی دوسرے کو کال کرتا ہے اور اس ظلم میں اس کو بھی شریک کراتا ہے تو گویا دونوں مجرم ہیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا، نہ مدد کرو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ گناہ کے کاموں میں اور نہ ہی ظلم کے کاموں میں. مثالیں بہت ساری ہیں، قتل کرنا ہو، زنا کرنا ہو، شراب پینی ہو، بیچنی ہو، قبضہ کرنا ہو، یا ڈکیتیاں کرنی ہو، چوریاں کرنی ہو، یا غلط طریقے سے شکار کرنے ہو. ایک تو خود ہے بندہ، دوسرا اس کا معاون ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ ایک حج کے زمانے میں اللہ رب العزت نے حجاج کرام کو منع کیا ہے کہ تم حدود مکہ کے اندر رہ کر کوئی شکار نہیں کر سکتے. جب حکم آ گیا کہ شکار نہیں کر سکتے تو پھر بھی یہ جانے انجانے میں نکل گیا شکار کرنے کے لیے. یہ شکار کی تاڑ میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک اس کو شکار نظر نہیں آیا. ساتھ میں ایک دوست تھا یا بھائی تھا یا والد تھا، اس نے کیا کہہ دیا کہ وہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا یا بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مار اس کو، نشانہ لگا اس پر. تو جیسے ہی وہ نشانہ لگا کر اس شکار کو مار کر شکار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق یہ دونوں مجرم ثابت ہیں. اس ماحول سے اس ماحول میں آ جائیں. ایک بندہ شراب بیچ نہیں رہا لیکن اس کے بیچنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، بارڈروں میں اس کے ساتھ معاون ثابت ہو رہا ہے، نکالنے میں، گھروں تک، دکانوں تک، اسپتالوں تک پہنچانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. تو گویا بیچنے والا اور اس کی مدد کرنے والا، مال نکالنے والا، دونوں مجرم ثابت ہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کے اس قانون کو یاد رکھیں کہ سونا رب میرا اور آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی گناہ میں کسی دوسرے کی مدد نہ کرو، ظلم میں کسی دوسرے کی مدد نہ کرو. چرس بیچ رہے ہیں، کوئی پاؤڈر بیچ رہے ہیں، یہ ظلم ہے. نوجوان نسل تباہ کی جا رہی ہے. بیچنے والا، خرید کر لے کر آنے والا، اس پر پردے ڈالنے والا، چوکیوں سے رشوت دے کر نکالنے والا، نہ جانے ایک اس چیز پر کتنے لوگ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان اگر غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت کے اس قانون کے مطابق وہ اپنی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے کہ میرے رب کا حکم تو یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام میں میں نے کسی دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے، وہ چاہے آپ کا سگا والد ہی کیوں نہ ہو، آپ کی سگی والدہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو گناہ کی طرف ابھار رہی ہے یا چوری کیے ہوئے مال پر کسی طریقے سے مدد لے رہی ہے تو تم اس کے ساتھ مدد میں شامل نہ ہو. تو پھر جائے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کسی پر ظلم کر دو، کسی کی زمین پر قبضہ کر لو، چوریاں کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ڈکیتیاں کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہے کہ جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ مدد کرو کسی گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں.
اس آیت کا اگلا حصہ ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اگر تم گناہ اور ظلم میں لوگوں کی مدد کر رہے ہو تو پھر اللہ نے فوراً تاکید بیان کر دی کہ ڈرو اللہ سے۔ سورہ بروج میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ جان رکھو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہلکا سا زمین کو اشارہ ہوتا ہے، جب زمین ہلتی ہے تو ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ، اللہ 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 شروع ہو جاتا ہے، اور جب ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، زلزلے ختم ہوتے ہیں، عذاب والی بارشیں تھم جاتی ہیں، انسان پھر گناہ میں لگ جاتا ہے۔ تو اس قانون کو ذہن میں رکھیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مدد ہرگز نہ کرنا۔ استاد جی اگر مدد نہ کریے، اوکھے بیلے اگر سنگی نہ ساتھ نہ دئیے تو پھر سنگی بیلی خف ہوئی جائیں کہ جے سنگیاں بولو ایویں چنگے ہو، کہ جڑے سنگی تو سنگی نماز پڑھا سے مسجد نہیں آئی سکے، یا جو دوست تمہیں گناہ پر ابھار رہے ہیں، جو نوجوان ایک دوسرے کو یہ فلمیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ ڈرامے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، تو گناہ کا کام ہے۔ خود تو وہ گناہ کر چکے، اب کہتا ہے آ اور تو بھی گناہ کر، تو بھی تکی گے اس کی، نمی آیا یا نما ہے۔ گناہ کے کام میں میں نے کیا کہا، چاہے وہ آپ کا والد ہی کیوں نہیں ہے، گناہ کے کام میں مدد نہ کرے۔ اگر اتنی ہی گناہ کی لت لگی ہوئی ہے تو پھر اس گناہ کو صرف اپنی ذات تک محدود کر لیں، تاکہ اگر اللہ کی ناراضگی کا سبب تو بن ہی چکا ہے تو صرف عذاب تجھے ہو، تیری وجہ سے کسی اور کو عذاب نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جان لیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، سب سے پہلا قتل جناب آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل کے درمیان ہوا۔ جو بھی ناحق قتل کیا جا رہا ہے، جناب آدم کے ان بیٹوں کو ثواب اور گناہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح آج اگر کسی گناہ کی جڑ اور پودا لگا کر آپ جائیں گے اور اس کو دیکھ کر یا تمہاری وہ عادت کو دیکھ کر یا وہ تمہارے شیئر کیے ہوئے وہ اسٹیٹس ہیں یا وہ فلمیں ڈرامے ہیں، جتنے اب ہوتا کیا ہے، آج کا ماحول کیا ہے، تاڑا اسٹیٹس کتنے لوگ تکی گرنے، ایک 150 نمبر ہو سی تکی گرنا، پہلے تو 30 سیکنڈ کا تھا، اب 1 منٹ کا آ گیا ہے۔ تو سوچو جو دوست سنگی یار آپ کے بیلی جو 1 منٹ کا گانا لگا کر اسٹیٹس لگاتے ہیں، اب وہ گانا اگر 50 بندوں نے بھی سن لیا اور ان 50 میں سے کسی ایک نے کہا سینڈ می، پھر اس نے بھی اپنے اسٹیٹس پر لگا لیا اور اس کے اسٹیٹس کو کسی 200 بندوں نے دیکھ لیا، خدا کی قسم لگانے والا پہلا جو تھا اس کو گناہ ملے گا، اور اس کے ذریعے جتنے لوگوں نے آگے دیکھا گناہ اس کو ملے گا۔ یہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد لی جا رہی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے اسٹیٹس صاف ستھرے رکھیں۔ یہ تو انگریزوں نے نہ جانے کون سی بکے شکے بنا دی، نہیں تو اسٹیٹس انسان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کسی انسان کا نام لیا جاتا تو فوراً اگلے کے دماغوں میں یہ بات آ جاتی، ہاں یا فوراً نمازی بندہ، ہاں یا وہ فلانے نیک پیو نہ پتر، جانتے ہیں ہم اس کو، کبھی نماز اس نے نہیں چھوڑی، زکوٰۃ حج عمرہ کچھ بھی ہو ہر معاملے میں پیش نظر آتا ہے۔ اس نوجوان کی بات کر رہے ہو، بڑا اچھا نوجوان ہے وہ، اسٹیٹس اس کو کہتے ہیں۔ وہ موبائلات واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لانا، اسٹیٹس اس کو نہیں کہتے۔ یہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس آیت کو، اس جملے کو یاد رکھو ہمیشہ میرے دوستوں۔ ہم جانے انجانے میں وہ گناہ کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا،
کہ وہ گناہ کی چین ہمارے حصے میں ڈل چکی ہوتی ہے۔ دوسری مثال دے کر اگر آپ کو سمجھاؤں، وہ نفرت جو آپ کے کسی خاندان میں دادوں میں چل رہی تھی، کسی غلط بات پر یا کسی چھوٹی سی بات پر چل رہی تھی، اس نفرت کو اتنا گرم کیا گیا، اتنا پالا گیا، اتنا پوسا گیا کہ اب تیسری چوتھی نسل آ چکی ہے لیکن وہ نفرت ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی بچوں کو پھر بتاتے ہیں، پتر یاد رکھیں ان ماڑے تاڑے دادے نے جنازے تے نہیں آیا سی، تو بھی نہ جائیں۔ پتر یاد رکھیں اس تاڑے پیو نے مدد نہیں کی تھی سی، تو بھی مدد نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں وہ تاڑی فلاڑی جڑی نانی ہے نا یا خالہ ماسی جڑی ہے، اس بھی تاڑی ماؤ نے چنگا نہیں کیتا، لہٰذا یہ تو بھی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد نہ لیں۔ یہ وہ معاشرے میں رہ کر ہم گناہ کر رہے ہیں جو عموماً لوگ نکی جی گل ہے استاد جی کی ہونا بہت کچھ ہوتا ہے، اگر پکڑ اللہ کی آ گئی تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ بس اسی لیے ظالموں کو موت بہت دیر سے آتی ہے، صرف وجہ اتنی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے یہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے معافی مانگ لے، موقع ہے تیرے پاس۔ نفرتوں کا جو بیج 7ویں پشتوں سے لے کر اب تک تو اس نفرت کو اپنے ہی خاندان میں پال رہا ہے، اس نفرت کو ختم کر دے۔ کہیں وہ پردادا نانا جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے۔ کیوں معاف کریے استاد جی؟ اس ماری زمین تے قبضہ کری چھوڑا، مارے کسی ماڑے کی ساتھ کے نڑ جاگو نہیں چھوڑا، میں کیا معاف کرا؟ اس واسطے میں آپ نے پتر کی آڑا پتر تو سی بھی اس کی معاف نہ کرو۔ کتنی بےہودہ باتیں ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مدد نہ کرو ایک دوسرے کی گناہوں میں، ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بعض اوقات 3-4 بھائی ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہی خاندان میں کسی غریب بندے پر زمین کے معاملے میں کسی اور معاملے میں مل کر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھائی ہوں چاچے مامے ہوں پھنسیں گے اللہ کے اس حکم کے مطابق۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے اللہ رب العزت۔ جو بندہ اللہ اور رسول کی زندگی نہیں گزارتا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک ہم سخت عذاب اس کو دینے والے ہیں۔ جو ہم نے وعدہ کیا ہے، جو ہم نے جہنم تیار کی ہے، اس جہنم میں ہم صرف پتھروں کو نہیں پھینکیں گے، اس جہنم میں ہم نے انسانوں کو بھی پھینکنا ہے۔ وہ جہنم صرف کافروں کے لیے نہیں بنائی گئی، اس جہنم میں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی مومن بندہ ہو۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی اور صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہ جانے کب اسرائیل آپ کے قدموں کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے۔ وہ نبیوں کو کہتا ہے کہ حضور تیاری کریں، اللہ کا بلاوا آ چکا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے دوستوں تیاری کرو، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ کوئی اشارہ نہیں ملے گا، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات کرتے ہیں تو گناہ کر کے، صبح کرتے ہیں تو گناہ کر کے صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو آ کر اسرائیل دستک نہیں دے گا کہ تیاری کر لو حضور، اے اللہ تو سنا بڑا مشتاق ہے دیدار کرنے سے۔ نہ نہ نہ، ہماری موت کا انجام اللہ جانے کیا ہوگا۔ تو کوشش کریں اسرائیل سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر لیں۔ دوسری آیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب جانیے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کس حیثیت اور کس حکم کے تحت اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے ان کو۔ فرمایا اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں
ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار بن کر ہم نے بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. یعنی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کرے. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. مسلمان مرد عورت دونوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق مسلمان مرد اور عورت اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ان کو بھیجا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دوست ہو، تم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہو. اور مدد میں نے اوپر کی پہلی آیت میں بتا دیا کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والے بنو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد کرنے والے نہ بنو. پھر فرمایا مومن کی اور کیا شان ہوتی ہے، ایمان والوں کی اور کیا شان ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں. آؤ جی درود شریف پڑھیے مل کے، آؤ جی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. بھائی میں نے تو اس دفعہ زکوٰۃ دی ہے، آپ پر لازم تھی، آپ نے دی ہے، آپ بھی ادا کرو گے. بھائی آپ پر پیسہ ہونے کی وجہ سے حج لازم تھا، بھائی آپ حج کرنے جاؤ نا، یہ نیکی کا حکم ہے. راستے میں پتھر پڑا ہے، بیٹا یہ پتھر اٹھا دو، یہ نیکی کا حکم ہے. بیٹے کی تربیت بھی ہے اور نیکی بھی ہے. مومن کی کیا شان ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. بہترین وہ دوست ہیں کہ جو ایک دوسرے کو نماز کی طرف پکڑ کر لے کر آتے ہیں. اور بہترین بزرگوں کی وہ دوستی ہے کہ جو اس عمر میں آ کر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرتے. پھر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ برائی سے روکتے ہیں. حج نہ کی حال ہے، اگر کوئی بزرگ کسی نوجوان کی روکی چھوڑے نا کسی برے کمے کو لو، او بابا جی ایسا کی صحیح ہے، تسی نہ سمجھاؤ ایسا کی تو سنا بڑھا دماغ ہوئی گیا، تسی نہیں سمجھ سکڑے ہو، نواں دور آئی گیا، نوی نسل آئی گئی. آج کی نوجوان نسلوں کی زبانوں پر اکثر یہ جملے ہوتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ برائی سے روکتے ہیں. اب جو رک جاتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، جو نہیں رکتا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان رکھو کہ اللہ کا سخت عذاب تمہاری طرف آنے والا ہے. مومن کی کیا شان ہے؟ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اور عورتوں کی بھی یہی شان ہے. جڑیاں گلی نکر تے کار بے کے دروازے میں تے کمرے بڑی بڑی کے چغلیاں غیبتاں اس طرح نے کم کرنیاں نا تے پہنا کی دیتی ہوں کی بھی اسی طرح کمش لاڑیاں، بہت غلط بات ہے. یہ گویا یہ بھی برائی کے کام سکھائی جا رہی ہیں، برائی کے کاموں میں ان کی مدد کی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے. اللہ نے واضح ارشاد فرمایا والمؤمنات، مومن عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کی بھی یہ شان ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں نیکی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں. اللہ کرے کہ ہماری سب مائیں بہنیں اسی حکم کے تحت اپنی زندگی گزاریں. پھر آخر میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، رسول خدا فرما دیجئے سیدھا اور حق اور سچا راستہ یہی ہے کہ جس پر تمہارا ہمیں بلا رہا ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ رسول خدا فرما دیجئے کہ سیدھا راستہ یہی ہے، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. نبی فرما رہا ہے میرا بھی اب حکم یہ ہے، میں یہ اللہ کا حکم آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو مولوی کی بات صرف مولوی کی سمجھے گا تو وہ غلط کرے گا اپنے ساتھ. مولوی نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، ایک سورہ مائدہ کی، ایک سورہ توبہ کی، ایک سورہ یوسف کی.
مولوی قرآن کا حکم دے رہا ہے، اور یہی بات میرا نبی سونے رب کے ذریعے یہ بات تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، فرما دیجئے محبوب ان لوگوں کو کہ سیدھا راستہ یہی ہے، اور میں بھی تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا یہ بھی جانو کہ میری ہوش عقل سلامت ہے، بصیرت میری سلامت ہے۔ کہیں کیونکہ لوگوں نے مشرکین مکہ نے حضور جانے کائنات علیہ السلام کی ذات پاک پر مجنون ہونے کے دعوے بھی کیے، پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو میرے رب نے اپنے نبی کا مقدمہ خود لڑتا ہے ہمیشہ کہ محبوب بتا دیجئے کہ میں سلامت ہوں، میری عقل سلامت ہے، میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو یہ سب کرنے کے لیے میری عقل سلامت ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ تو میں بھی الحمدللہ ابھی اس وقت منبر پر بیٹھا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا امتی ہوں، اور سلامت ہی میری عقل بالکل ہوش میں ہوں۔ اللہ کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے والا بنے اور برائی سے روکنے والا انسان بنے۔ یہی مومن کی نشانی، اللہ رب مومن کی نشانی اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی گناہوں کے کاموں میں مدد نہیں کرتے۔ آج کا یہ معاشرتی ٹاپک ہے، معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ آپ کو میں نے آج قرآن کے اندر سے نکال کر بتایا کہ انسان نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو قرآنی تعلیم اور سونے نبی کی طرز زندگی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔